اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی اور نسلی صفائی یا بہتر انداز میں کہیں تو ایتھنک کلینزنگ کے عمل کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے بعد اپنے تاریخی صہیونی منصوبے گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل کے بہت قریب پہنچ جائے گا۔ گریٹر اسرائیل منصوبے کی حتمی تکمیل کے لیے اسرائیل 5 اقدامات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ نمبر 1، میڈیا کو خاموش کروانا۔ نمبر 2، قتل عام کو اس حد تک بڑھانا کہ سب خوف اور رحم مانگے۔ نمبر 3، جو گولہ بارود سے نہ مرے اسے بھوک سے مرنے پر مجبور کرنا۔ نمبر 4، فلسطین کی سرزمین کو اس حد تک تباہ و برباد کر دینا کہ دوبارہ کوئی وہاں رہائش کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ 5واں، سب سے اہم، امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں کی مدد سے انسانیت کے خلاف جرائم کو دنیا بھر میں قانونی اور ڈپلومیٹک تحفظ فراہم کرنا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی کوشش رہی ہے کہ تاریخی شہروں سے عرب فلسطینی آبادی کو باہر منتقل کیا جا سکے۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کی موجودہ لیڈرشپ اور اسرائیلی معاشرے کا بڑا حصہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائی کو صہیونی ریاست کی توسیع کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد اسرائیلی حکام اشارے سے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرتے رہے ہیں، تاہم خطے کی صورتحال کے پیش نظر فلسطینی آبادی کے مکمل انخلاء کی بات کرنے سے ہچکچاتے رہے، لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج اسرائیل اپنی پراکسی کی مدد سے شام کو فتح کر چکا ہے۔ حزب اللہ کا خاتمہ نزدیک ہے اور اب حزب اللہ کو اپنے دفاع کے لیے پہلے لبنانی افواج سے لڑنا پڑے گا۔ دوسری جانب گزشتہ 1 ماہ سے فلسطین کی سپورٹ میں اٹھنے والے یمنی ہوتیز کو امریکی فضائیہ کچلنے میں مصروف ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کی ایک اور طاقت ایران بھی امریکہ کے نشانے پر ہے اور صرف اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے۔ فلسطین اسرائیل کے ریڈار پر کہیں بھی نہیں ہے۔ ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل آگے نہ بڑھ سکی تو ایک اور بڑی جنگ ممکن ہے۔ خطے کی صورتحال بتاتی ہے کہ اسرائیل کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اسرائیل اپنے آخری ٹارگٹ یعنی فلسطینی آبادی کو ان کے آبائی علاقے سے انخلاء کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فلسطینی عوام کی اسلحے کے زور پر نسل کشی یا بھوک کو ہتھیار بناتے ہوئے نسل کشی اسرائیل کا سب سے اہم ایجنڈا ہے، جس کے ذریعے فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ اسرائیل ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی کا تجربہ نہیں رکھتا درست نہ ہوگا۔ اس سے قبل 1948 میں صہیونی ریاست نے فلسطینی آبادی کو پہلی بار ان کے علاقوں سے بے دخل کیا تھا۔ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل سست روی سے اپنے ایجنڈے پر قائم تھا۔ گزشتہ 8 دہائیوں میں خاص طور پر ویسٹ بینک میں اسرائیل فلسطینی آبادی کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے نئی بستیاں آباد کرنے میں مصروف رہا ہے۔ 1948 سے لے کر اب تک ویسٹ بینک میں 200 سے زائد یہودی بستیوں کی تعمیر کی گئی، جس میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر آباد کیا گیا۔ اب اگر اسرائیل کے 5 اقدامات کی تفصیل میں بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی ریاست میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر، یوٹیوب یا دیگر پلیٹ فارمز، سب کے سب صہیونی ریاست کے کنٹرول میں ہیں۔ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف کانٹینٹ کو سینسر کیا جاتا ہے۔ معروف اکاؤنٹس کو بندش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کو بھی امریکہ میں بندش کا سامنا ہے۔ افسوسناک صورتحال دیکھیں، آج امریکی ٹیک جائنٹس جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی چلا رہے ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے صہیونی افواج کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مدد سے فلسطینی آبادی کی نسل کشی کا کام برق رفتاری سے ممکن ہو رہا ہے۔ قتل عام کی بات کی جائے تو اس میں اسرائیل کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اسرائیل نے ہمیں ماضی میں کی گئی نسل کشی کی داستانوں کو بھلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ فلسطینی آبادی کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معصوم بچے
اور عورتیں اسرائیلی افواج کا خاص نشانہ ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی نسل کشی کی کارروائی میں 1/3 سے زائد شہید ہونے والوں میں بچے شامل ہیں، جبکہ عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے تو کل تعداد کا 2/3 بنتا ہے۔ تیسرا پہلو جو ہماری بمباری سے بچ جائے اسے بھوک سے مرنے پر مجبور کیا جائے۔ آج فلسطین میں جنگ بندی کو ختم ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور خوراک، پانی اور بنیادی ادویات کی ترسیل مکمل بند ہے۔ صہیونی ریاست کی موقف کی ترجمانی درست انداز میں ان کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز کے بیان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی پالیسی واضح ہے، کوئی انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہوگی۔ امداد کو روکنا حماس پر دباؤ بڑھانے کا ایک اہم جزو ہے جو فلسطینی آبادی کو ان کا اعلی کار بننے سے روکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع جس کا نام ہی اسرائیل کاٹز ہے، اس سے ہم اور بھی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کا چوتھا مقصد فلسطین کو رہائش کے قابل نہ رہنے دینا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی اسرائیلی کارروائی کو دیکھا جائے تو آج نہ فلسطین میں رہائش ممکن رہی ہے، نہ ہی صحت کی سہولیات، مساجد، سکولز اور نہ ہی بجلی اور پانی کی فراہمی۔ بہتر انداز میں کہیں تو غزہ ایک کھنڈر کا ڈھیر بن چکا ہے جہاں ہر طرف خون اور تباہی ملتی ہے۔ نیتن-یاہو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ رہی بات اسرائیل کے 5ویں ٹارگٹ کی تو آج ٹرمپ کی آمد کے بعد نیتن-یاہو پہلے کے نسبت زیادہ کھل کر اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نہ صرف فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ کا حامی ہے بلکہ فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ کو ایک خوبصورت نام بھی دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بناؤں گا جہاں کوئی فلسطینی نہیں ہوگا۔ گریٹر اسرائیل پلان اپنی تکمیل کے قریب ہے۔ آج صہیونی افواج غزہ، لبنان اور شام میں سیکیورٹی بفر زون بنا چکی ہے اور نہ ہی اسرائیلی افواج کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے۔ اسرائیلی ریاست کی طرف سے جاری کیے گئے گریٹر اسرائیل پلان کے نقشے کو دیکھا جائے تو بہت جلد اسرائیل اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا ہمیں بہت جلد اندازہ ہوگا۔ طاقت کے نشے میں دھت صہیونی ریاست اپنی مستی میں کیا کر گزرے گی کسی کو معلوم نہیں، اور کوئی یہ سوچے کہ ہم دور ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم تو صہیونی ریاست کے خیر خواہ ہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ فلسطین کے حال پر رحم کر اور امت مسلمہ کو ہدایت دے، آمین۔